أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قابل احترام علماء کرام، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا عظیم الشان احسان، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہم پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی نعمت ہم کو عطا فرمائی اور اسلام کے پہنچانے کے لیے ایک ایسے رسول کو چنا اور ہماری طرف مبعوث کیا جو سارے رسولوں کے سردار ہیں، جن کا قول اور ان کا عمل ہمارے لیے ہدایت اور اسوہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب اور عجم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا اور قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کو سارے نبیوں کا خاتم اور خاتم بنایا، آپ پر نبیوں کے آنے کے سلسلے کو ختم کر دیا اور ساری انسانیت کے لیے اس بات کو لازم کر دیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں، آپ کے اسوہ کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ آخرت میں کامیاب ہوں اور دنیا میں بھی انہیں سعادت نصیب ہو۔ یہ ہمارے لیے ایک شرف کی بات ہے اور یہ شکر کا مقام ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے اس امت میں پیدا کیا جو خیر امت ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کا موقع ہم کو دیا اور آپ کا امتی بن کر آپ کے لائے ہوئے طریقے، آپ کی سنت پر چلنے کی توفیق ہم کو دی ہے۔ بلکہ یہ بھی ایک شرف ہے کہ آج ہم اس دینی مجلس میں جمع ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے اوصاف، آپ کی خصوصیات اور آپ کی شان بیان کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ یہ بھی خود اپنی ذات میں ایک بہت بڑا شرف ہے اور اللہ کی توفیق کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خوبیاں، فضائل اور آپ کے خصائص دیکھے، وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو عطا کیں، کسی اور کو نہیں۔ نبیوں کو مختلف معجزات، مختلف صفات اور مختلف صلاحیتیں اللہ نے دیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسی چیزیں دیں جو کسی اور کو نہیں دی۔ آپ کا یہ اختصاص ہے، یہ آپ کے ساتھ خاص ہے، اور انہی میں سے ایک چیز قرآن کریم کا عطا کیا جانا ہے، ایسی کتاب جو ساری کتابوں کے اوپر مہیمن ہے، ان تمام کتابوں کی تعلیمات کو اپنے اندر شامل کرنے والی اور ان پر فیصلہ کرنے والی، ان میں سے جو تعلیمات آج کے لیے نہیں ہیں ان کو منسوخ کرنے والی، ایک ایسی کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ پچھلی کتابیں ان امتوں کی طرف اس کی ذمہ داری ڈالی جاتی تھی کہ وہ اس کتاب کی حفاظت کریں، تورات، انجیل، زبور، لیکن قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور قیامت تک کے اس کتاب کی بقا کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے، اعلان اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ ایک ایسی کتاب جو نور ہے
اور لوگوں کے لیے رہنمائی ہے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور آپ کے ذریعے ہمیں یہ کتاب عطا کی، ایک معجزہ جو ہر مسلمان کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ سورہ یونس آیت نمبر 57-58۔ ان آیتوں میں 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے مختلف اوصاف بیان کیے ہیں اور اہل ایمان کو قرآن کی قدر بتائی ہے۔ دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں قرآن کا کیا مقام ہے اور کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس آیت میں ان 2 آیتوں میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ معلوم ہوا کہ قرآن کا خطاب کسی خاص قوم کے ساتھ نہیں، کسی خاص دور کے ساتھ نہیں، بلکہ ساری انسانیت اس کی مخاطب ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظت آ چکی ہے، واعظ و نصیحت آ چکی ہے۔ موعظہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک انسان کو اس کے انجام سے خبردار کیا جائے، ڈراتے ہوئے، تنبیہ اس کو ہو تاکہ بیداری میں یعنی وہ سویا ہوا بیدار ہو جائے۔ جو آدمی غفلت کی نیند سویا ہوا ہے وہ جاگ جائے، ہڑبڑا کے اٹھ جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو قرآن ایک انسان کو اس طرح سے بیدار کرتا ہے، واعظ و نصیحت کے ذریعے اس کے دل میں خوف اور اپنے انجام کی فکر پیدا کرتا ہے۔ کہا کہ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے واعظ و نصیحت آ چکی، وشفاء لما فی الصدور، اور جو سینوں میں بیماریاں ہوتی ہیں ان کے لیے شفا آ گئی، ان بیماریوں کا علاج آ گیا، ان کی دوا آ گئی، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ 4 وصف یہاں پر بیان کیے گئے، لوگوں کے لیے عام طور سے اس کو بتایا گیا، سارے انسانوں سے خطاب کیا گیا، اے لوگو تمہارے پاس واعظ و نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کا علاج آ گیا۔ لیکن ایمان والے جو اللہ کی بات پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں، رسول کے تابع ہو کر چلتے ہیں، ان کے لیے اس میں مزید اور بات ہے، کیونکہ وہ تو بیدار ہیں۔ جو واقعی دین پر چلنے والے ہیں یہ تو خود بیدار ہیں، وہ تو تیار ہیں اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے، بلکہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے؟ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، رسول کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب رہنمائی ہے اور رحمت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کتاب کی رہنمائی کو قبول کر کے وہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بنتے ہیں انجام کے اعتبار سے۔ لیکن اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو یہ کتاب ان کے لیے رحمت بن جاتی ہے، ان کے لیے دلوں کا سکون بن جاتی ہے۔ دنیا کی پریشانیوں میں، غم کے اوقات میں، پریشانی کے اوقات میں، مصیبت کے اوقات میں، چاہے وہ دنیوی مصیبتیں ہوں، چاہے وہ سیاسی مصیبتیں ہوں، چاہے خاندانی مصیبتیں ہوں، چاہے دعوت کے میدان میں ایک داعی کے لیے مصیبت ہو، جب قرآن وہ پڑھتا ہے تو اس قرآن میں اس کے لیے تسکین کا سامان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو تمہارے پاس واعظ و نصیحت آ گئے۔ انسان کو ضرورت ہے، انسان کے کئی مسائل ہیں۔ ایک آدمی بعض اوقات غلط راستے پر چلا جاتا ہے، غفلت میں چلا جاتا ہے، چاہے وہ کفر کی وجہ سے ہو یا چاہے وہ فسق و فجور کی وجہ سے ہو، آخرت کو بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ یہ قرآن واعظ و نصیحت کے ذریعے اس کو ہوش میں لاتا ہے۔ یہ واعظ ہے، ایک ایسی نصیحت جس سے انسان بیدار ہو جائے۔ 1 2 سینوں میں کئی بیماریاں ہوتی ہیں، دلوں کی کئی بیماریاں ہیں، شرک، کفر، نفاق، حسد، تکبر، خواہش پرستی اور اس طرح کے کئی گناہ اور کئی عیوب اور کئی بیماریاں ہیں جن کی جگہ انسان کا دل ہوتی ہے، اور یہ ساری برائیوں کی جڑیں ہیں کیونکہ دل شروع ہوتی ہیں۔ معلوم ہے کہ قرآن اصل جڑ سے علاج کرتا ہے۔ وشفاء لما فی الصدور،
دنیا میں جتنے فسق و فجور ہیں، دنیا میں جتنے گناہ ہو رہے ہیں، جتنا بگاڑ ہے، یہ بگاڑ انسان کی کرتوت کی وجہ سے ہے، انسان کے اعمال کا بگاڑ ہے، ظلم و ستم وغیرہ، اور پھر اس کے نتیجے میں عذاب آ رہے ہیں، یہ اور ایک مصیبت۔ تو اللہ کی طرف سے عذاب انسان کے اعمال کے بگاڑ کا نتیجہ ہے، لیکن انسان کے اعمال کا بگاڑ کہاں سے آتا ہے؟ اس کے دل کے بگاڑ کی وجہ سے۔ دل بگڑتا ہے، عمل بگڑتا ہے، عمل بگڑتا ہے، حالات دنیا کے بگڑتے ہیں۔ قرآن اس دل کی سطح پر انسان کا علاج کرتا ہے، اس کے دل کی اصلاح کرتا ہے، تاکہ دل سدھر جائے تو اعمال بھی سدھر جائیں۔ جب اعمال سدھر جائیں تو پھر بندہ دنیا میں صحیح راستے پر چلے اللہ کی رہنمائی میں، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بنے، وہ نجات یافتہ بن جائے، وہ فلاح پانے والا بنے۔ تو اس اعتبار سے قرآن انسان کو بیدار کر کے، اس کا علاج کر کے، اس کو رہنمائی دے کر اس کو رحمت کا حقدار بناتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نصیحت آ گیا، اور تمہارے لیے اللہ کی طرف سے شفا آ گئی، جو سینوں کی بیماریوں کے لیے، دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے خصوصی طور پر یہ رہنمائی۔ وہ تو چلنا چاہتے ہیں، کہاں جائیں ہم، بتائیے کون سا راستہ صحیح ہے؟ تو یہ قرآن ان کی رہنمائی کرتا ہے، رسول کے دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ ہاں، رسول کی تعلیمات سے مستغنی ہو کر قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم اصل متن ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سنت، آپ کی تعلیمات اس کی شرح ہیں، اس کی تشریح ہے، اس کا ایکسپلینیشن ہے، پریکٹیکل اس کا اپلیکیشن ہے۔ تو یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے ایمان والوں کی۔ یہ جو مانتا نہیں اس کی کیا رہنمائی کریں؟ جو آنا ہی نہیں چاہتا، پیچھے چلنا ہی نہیں چاہتا، اس راستے پر چلنا ہی چاہتا جو قرآن کا بتایا ہوا ہے، وہ قرآن کو اپنے لیے رہنمائی نہیں بنا رہا ہے، حالانکہ قرآن اس کے لیے بھی آیا ہے، اور یہ رحمت کا ذریعہ ہے۔ اس کے پڑھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ سے قرب پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اسی طرح سے آخرت میں بھی اللہ کی جنت اور اللہ کی رحمت کا حقدار بنتا ہے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ سب کچھ بتانے کے بعد اللہ نے ایک اور بات کہی۔ اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے نبی آپ کہیے ان لوگوں سے، آپ بتائیے لوگوں کو، بفضل اللہ وبرحمتہ، اس قرآن کا دیا جانا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تم کو قرآن دیا ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس قرآن کے پانے پر تم خوش ہو جاؤ۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کی اس رحمت پر، اس کے فضل پر، اس کے قرآن دینے پر تمہیں چاہیے کہ تم خوش ہو جاؤ۔ معلوم ہے کہ قرآن کا پانا یہ مسلمان کے لیے خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے، کہ اللہ نے ایسی زبردست کتاب دی ہم کو، ایسی اعلیٰ اور عمدہ تعلیمات اللہ نے ہم کو دی، ایسا بہترین کلام ہم کو دیا کہ جو پڑھتے ہی دلوں کو چھو جاتا ہے اگر آدمی اس کو سمجھے، اور اس کی تعلیمات انسان کے دلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کے جمع کرنے میں لوگ لگے ہیں۔ یہ قرآن ان تمام دنیا کے ساز و سامان سے، پراپرٹی، پیسہ، زیورات، دنیا کے عہدے، شہرت اور سب کچھ، کھانے پینے، موٹر گاڑی، بنگلے، سب کچھ، وہ خیر مما یجمعون، یہ حکومتوں سے بہتر ہے، یہ قرآن بادشاہی سے بہتر ہے۔ وہ خیر مما یجمعون، بادشاہ بن جائے، حکومت مل گئی، کچھ بھی نہیں ملا اس کو، قرآن ملا، سب کچھ ملا اس کو۔ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، دنیا کے سارے خزانے گھٹیا ہیں قرآن کے مقابلے میں۔ یہ مسلمان کو یاد رہنا چاہیے۔ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس گھر نہیں ہے، میرے پاس فلاں چیز نہیں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، میرے پاس اچھا جاب نہیں، میرے پاس اچھے کپڑے نہیں، میرے پاس اچھا کھانا نہیں، میرے پاس فلاں چیز نہیں۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ ان لوگوں کے پاس جن کو میں دیکھ کر للچا رہا ہوں، ان کے پاس قرآن نہیں ہے، میرے پاس قرآن ہے، میرے پاس رب کا کلام ہے، میرے پاس رب کا پیغام ہے، اس پر خوشی نہیں ہو رہی ہے،
اور دنیا کی دوسری چیزیں لوگوں کو ملی ہیں اس کے اوپر للچا رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ کاش کہ میرے پاس یہ ہوتا. تیرے پاس وہ ہیں جس کے ذریعے تو آخرت کے سارے خزانے جنت کی نعمتیں پا سکتا ہے. اس سے اعلیٰ نعمتیں تو اس کے ذریعے پا سکتا ہے. کبھی تیرے دل میں بات نہیں آتی ہے کہ دنیا کی گھٹیا نعمتیں اس پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو ملی, مجھ کو نہیں. مجھ کو ایک ایسی نعمت ملی ہے قرآن, اس کے ذریعے اگر میں نے اس کو اپنی زندگی میں اپنایا, اس کے عقیدے اور اس کے اعمال کو اپنی زندگی میں شامل کیا, تو اس کے ذریعے میں ان لوگوں کی نعمتوں سے کئی گنا بہتر اور باقی رہنے والی نعمتیں پا سکتا ہوں ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ کے لیے. کتنی بڑی بات ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا, وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ, یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جس کو لوگ جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تم کو ایسے ہی مل گیا, یہ اللہ نے عطا کیا, اس پہ شکر ہونا چاہیے. جب بھی دل میں کسی انسان کے آئے کہ میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے, فلاں چیز نہیں ہے, ایک مومن کو سوچنا چاہیے میرے پاس قرآن ہے, میرے پاس قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے. اللہ نے براہ راست مجھ سے خطاب کیا, اس میں اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا, اللہ نے اپنے بندوں سے خطاب کیا. میرے پاس اللہ کا پیغام ہے, میرے پاس اللہ کی رہنمائی ہے, میرے پاس اللہ کی تسکین ہے, میرے پاس اللہ کی واعظ و نصیحت ہے, میرے پاس جنت میں جانے کا نقشہ ہے, جنت تک پہنچنے کا راستہ میرے پاس ہے. اس سے زیادہ اور کیا چاہیے آپ کو؟ تو کہا کہ ہوا خیر مما یجمعون. یہ کتاب کس کو دی اللہ نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور آپ کے ذریعے ہم کو. یہ بہت بڑا شرف ہے اللہ کا کہ دنیا کے خزانوں سے بڑھ کے اللہ نے کتاب ہم کو دی ہے. ایسی کتاب کہ جس کی نظیر کوئی لا نہیں سکتا, جس جیسی کتاب کوئی پیش نہیں کر سکتا. ایسا کلام انسان کے بس میں نہیں کہ وہ پیش کر سکے. نہ صرف یہ کہ یہ دعویٰ ہے, یہ ہسٹوریکل ایویڈنس ہے. یہ آیت اپنی ذات میں خود دلیل ہے. اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ الاسراء آیت نمبر 88 اور اس طرح کی کئی آیتیں جس میں آیت, سورت اور قرآن کا بعض حصہ پیش کرنے کا لوگوں کو چیلنج کیا گیا ہے. اللہ نے فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. کہا کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے, کہیے اگر لئن اجتمعت الانس والجن, سارے انسان اور سارے جنات اگر جمع ہو جائیں, متحد ہو جائیں, پریکٹیکلی جمع ہو جائیں, علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن, کس چیز پر جمع ہو جائیں؟ اس چیز پر جمع ہو جائیں اور ساری اپنی صلاحیتیں لگا دیں, جمع ہو کر, کوئی ایک نہیں, سب مل کے. کیا؟ علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن, اس قرآن کی طرح کوئی اور کلام لے آئیں, اس قرآن کی طرح کوئی اور کتاب لے آئیں. لا یأتون بمثلہ, نہیں لا سکیں گے وہ لوگ کبھی. لا یأتون بمثلہ, وہ اس طرح کا کلام کبھی پیش نہیں کر پائیں گے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا, چاہے ان میں سے ایک دوسرے کا مددگار کیوں نہ بن جائے, ان میں سے بعض کی مدد کرنے لگ جائیں. کسی ایک پر ذمہ داری نہ ڈالی جائے میٹنگ کر کے تم بناؤ, سب کہیں ٹھیک ہے ہم سب مل کے بناتے ہیں, سب مل کے عقل دوڑاتے ہیں, صلاحیتیں اپنی لگا دیتے ہیں, علمی صلاحیتیں, ساری صلاحیتیں, کلام کی صلاحیتیں, سب مل کر بھی قرآن کی طرح کلام پیش نہیں کر سکتے. انسان بھی اور جنات بھی. لٹریچر میں, انسانی لٹریچر میں ایسا کچھ نہیں جو قرآن کے برابر ہو سکے. قرآن اللہ کا کلام ہے, وہ انسان کا نہیں ہے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا ہوا کلام نہیں ہے کہ آپ نے بیٹھ کے کچھ لکھ دیا, نہیں, وہ اللہ کا نازل کیا ہوا کلام ہے, اللہ کا دیا ہوا کلام ہے, وہ اللہ کی کتاب ہے, وہ انسان کا کلام نہیں ہے. وہ اللہ نے نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور آپ نے لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا, اللہ کا کلام ہے, میرا نہیں. تو یہ اتنی بڑی کتاب ہے کہ اللہ نے چیلنج کیا اور کہا کہ اگر سب جمع ہو جائیں اس قرآن کی طرح کوئی کتاب لانے کے لیے, نہیں کر سکتے. اور اس تاریخ میں ایسا کئی مرتبہ ہوا, لوگوں نے کوشش کی لیکن نہیں کر پائے, قرآن جیسا کلام نہیں لا پائے. کچھ سالوں پہلے کچھ عیسائیوں نے بھی اس طرح کی کوشش کی تھی. کتاب الفرقان نام سے ایک کتاب, انہوں نے انجیل کو ویسا, جو ان کے پاس جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے اس کو انہوں نے ویسا بنانے کی کوشش کی, اور ہم نے دیکھا ہے اس کو, پڑھا ہے اس کو. اس میں بہت سارا تو کاپی پیسٹ ہے,
قرآن ہی کا انداز، قرآن کی بلکہ مستقل آیتیں اس میں لی گئی ہیں، یعنی ٹکڑے قرآن کے اس میں لیے گئے جو قرآن ہی میں موجود ہے، کسی اور کتاب میں نہیں ہے، اور اس کو ویسا کر. لیکن جو آدمی عربی زبان جانتا ہے، بلکہ جو نہیں بھی جانتا ہے، اگر دونوں الگ الگ پڑھی جائیں وہ فوراً کہے گا یہ جمرہ نہیں ہے، تھوڑا سا کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے اس کے اندر، وہ دم نہیں ہے اس کے اندر، جو لذت اور حلاوت قرآن میں ہے اس میں نہیں ہے. واللہ کوئی بھی آدمی جو عربی جانتا ہے وہ تو پکا جانے گا، لیکن جو نہیں بھی جانتا ہے عربی، وہ جب اس کو سنے گا اور قرآن کو سنے گا، وہ واقعی اس کا فرق کر سکتا ہے کہ یہ نہیں، یہ کچھ اور ہی ہے، یہ زبردست لگ رہا ہے، یہ سننے میں بھی اچھا لگ رہا ہے. صرف سننے کے اعتبار سے اچھا لگ رہا ہے، معنی کے اعتبار سے تو اور بھی زیادہ اچھا ہے. کلام بھی اچھا ہے، اس کے معنی بھی اچھے ہیں. تو یہ جو چیز ہے، یہ عیسائیوں نے کیا ٹرائی، اس کو یہ ہسٹوریکل ایویڈنس ہے. ٹرائی کیے نا، فیل ہوئے، پاس نہیں ہو پائے. اگر پاس ہو جاتے پوری دنیا میں اسی کو پھیلا دیتے. وہ ریجیکٹڈ ہو گیا ایک دم. وہ دیکھ کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کون لوگ بنائے بھئی یہ، کیوں کیے خواہ کیوں اپنے آپ کو ذلیل کیے، کیوں بے عزت کیے اپنے آپ کو. نہیں کرتے کم سے کم عزت بچی رہتی. کر کے ثابت کر دیا کہ واقعی قرآن کی بات صحیح ہے. قرآن کا جواب پیش کرنے کی کوشش میں قرآن کو ایک منفرد کتاب ثابت کر دیا. قرآن کا جواب اور قرآن کے دعوے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش میں قرآن کے دعوے کو صحیح ثابت کر دیا کہ تیرا پروڈکٹ ایسا ہے، تیرا آؤٹ پٹ ایسا ہے کہ بالکل نہیں جم رہا ہے، وہ صحیح نہیں ہے. وہ انسانی کلام ہے، اور ایسے انسان کا کلام ہے جس کو واقعی بولنا نہیں آتا ہے. تو یہ بات ہے قرآن کی، جو لوگ جانتے ہیں اس کو ان کو معلوم ہے. تو قرآن کریم کی طرح کوئی کتاب پیش نہیں کی جا سکتی. یہ کتاب اللہ نے ہم کو دی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی اور آپ کے ذریعے ہم کو دی ہے. کتنی قدر ہونا چاہیے اس کتاب کی، کتنی محبت ہونا چاہیے قرآن سے، کتنی محبت ہونا چاہیے. دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کے ہمارے گھر میں قرآن کا شوق اور اس سے تعلق ہمارا ہونا چاہیے. ایک ایک سورت کتنی عظیم ہے، چھوٹی چھوٹی. قل هو اللہ احد کی جیسی سورت کوئی دے سکتا ہے؟ اتنی مختصر اس میں اللہ کا تعارف. آیت الکرسی جیسی کوئی آیت پیش کر سکتا ہے؟ کوئی کلام پیش کر سکتا ہے اللہ کے بارے میں؟ سورۃ الفاتحہ جیسی ترین سورت کوئی دے، ایسا کوئی کلام دے سکتا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق جو پہلی وحی ہے، کوئی دے سکتا ہے ایسی چیز؟ انسان کے بس کی چیز ہے وہ نہیں ہے. اور پورا قرآن آپ پڑھ جائیے. دیکھیے کوئی آدمی مثلا لکھتا ہے کتاب، شروع کی کتاب اس کی دیکھیے جب وہ نیا نیا لکھنا شروع کیا ہے، آپ سوچیے کبھی اس کو. اب وقت نکل جائے گا، یہ ایک ہی نقطہ ہمارا بڑھ جائے گا. کوئی آدمی آتھر ہوتا ہے، وہ شروع میں لکھتا ہے، آرٹیکلس لکھتا ہے، نیوز پیپر میں، میگزینس میں، کتابیں کچھ لکھتا ہے. بڑھتے ایک عمر کا حصہ ہو جاتا ہے، 20-30 سال تک جب وہ لکھتا ہے، اس کے لکھنے میں ایک فرق محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایوالو ہوتا ہے، اس کا علم بڑھتا ہے، اس کی عقل بڑھتی ہے، اس کے کلام میں لکھنے کا انداز اور سلاست، اس کو چیمپئن بن جاتا ہے اس چیز کا. لیکن وہی آدمی اگر پچھلا کلام اپنا دیکھے تو کیا لکھ دیا تھا، یہ ڈیلیٹ کر دو، یہ کتاب تباہ مت کرو، شائع مت کرو، اس میں بہت کمیاں ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اس کو خود محسوس ہوتا ہے، پڑھنے والوں کو محسوس ہوتا ہے یہ اور یہ فرق ہے اس میں. لیکن قرآن آپ شروع سے آخر تک پڑھتے جائیے، کہیں بھی آپ کو اس طرح کا معاملہ دکھائی نہیں دے گا. کہیں قرآن میں آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک. پورا قرآن ایک دم برابر، اوپر سے کچھ کلام آیا ہے، اس کے اندر وہی عظمت ہے، اس کے اندر وہی قوت ہے، اس کے اندر وہی یعنی اپنے زمانے سے آزادی ہے. کیونکہ انسان جو ہے اپنے زمانے کے اندر متاثر ہوتا ہے، خوشی کے حالات، غم کے حالات، اور اس طرح کی جو بھی حالات، سیاسی حالات، پریشانیاں ذاتی زندگی میں، وہ ساری چیزیں اس میں دکھائی دیتی، انسان کی باتوں میں محسوس ہوتی. دوست بولتے کیا بات ہے آج تیری بات میں وہ بات نہیں ہے، مطلب موڈ نہیں تیرا صحیح لگ رہا ہے. تقریر کرنے والا بھی محسوس ہوتا ہے کہ بھئی کیا ہے آپ کی تقریر میں فرق لگ رہا ہے، کوئی ٹینشن تو نہیں ہے آپ کو. آدمی کی بات میں اثر محسوس ہوتا ہے اس کے حالات کا. قرآن آپ پڑھیے، شروع سے آخر تک آپ پڑھیے، ایسے حالات میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں جس میں رسول پریشان ہے، لیکن آیتوں میں اس کا اثر کہیں نہیں ہے. کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے. قرآن خود دلیل ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے. کتنا اس پہ بولا جائے، جو آدمی واقعی قرآن پڑھتا ہے اس کو محسوس ہوتا ہے. قرآن خود ایک دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو خارجی دلائل کی حاجت نہیں ہے.
اس کو سپورٹیو ایویڈنس کی ضرورت نہیں، وہ خود اپنی ذات میں ایک دلیل ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے، جس کی قدر کرنا واجب ہے ہم پر، لازم ہے، فرض ہے ہمارے اوپر۔ اگر آدمی اس کی قدر نہیں کرتا، محروم آدمی، بدقسمت آدمی دنیا میں ہوا خیر مما یجمعون۔ اللہ نے دنیا کے سارے خزانوں سے بڑھ کی کتاب ہے، جمع کرنے دو ان کو۔ تم اس کتاب کو اپنے دل میں جمع کرو، تم اس کتاب کو سیکھو، اس کے معنی سمجھو، اس کے مفاہیم کو حاصل کرو۔ تو یہ بہت بڑی کتاب ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ نہیں لا سکتے اس جیسی کوئی کتاب، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کا کوئی سبسٹیوٹ الٹرنیٹیو نہیں ہے۔ یہی ہمارے لیے حل ہے، یہی ہمارے لیے حل ہے، اور کوئی فلسفی اور ہمارے لیے کوئی نیا کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کو، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ لا یأتون بمثلہ، بہترین سے بہترین تم بنا لو کچھ سلوشن انسان کے لیے، قرآن کے حل سے بہتر کوئی حل نہیں لا سکتے۔ لا یأتون بمثلہ، ہر اعتبار سے، نہ صرف کلام کے اعتبار سے، بلکہ اس کلام میں جو باتیں ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں، اور اس کلام میں جو سکھایا گیا ہے، اس کا کوئی بدل نہیں لا سکتے تم لوگ، اس سے اچھا، اس کے برابر کچھ اور نہیں لا سکتے، پیرلل اس کے کچھ لا نہیں سکتے۔ یہ کلام اتنا اعلیٰ ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا کلام ہے، انسان کا بنایا ہوا نہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں، ما من الانبیاء من نبی الا قد اعطی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر۔ جتنے بھی نبی آئے، ان نبیوں میں سے ہر ایک کو کچھ ایسی نشانیاں، معجزات دیے جاتے تھے جنہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لاتے تھے۔ معجزات ایمان لانے کے لیے کچھ ایسی چیزیں تھیں جو عجائبات تھے، لوگ دیکھ کر اس کو ایمان لاتے کہ عام انسان کے بس کی بات نہیں، ضرور یہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوگا، تو انہیں یقین ہو جاتا تھا ان معجزات کی وجہ سے۔ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ، مجھے جو دیا گیا ہے وہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف القاء کی ہے۔ پچھلے نبیوں کو موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا، فلاں نبی کو فلاں چیز دی گئی، مختلف انبیاء کو، عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کی بیماریوں کا علاج کرنے کی صلاحیت دی گئی اللہ کے اذن سے۔ تو یہ ساری چیزیں پچھلے نبیوں کو مختلف معجزات دیے گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے بڑی چیز کیا عطا فرمائی کہ آپ کی نبوت کی نشانی بن جائے۔ آپ نے فرمایا وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ، اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ وحی ہے جو اللہ نے میری طرف القاء کی ہے۔ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن سارے نبیوں میں سب سے زیادہ اتباع کرنے والے میرے ہی ہوں گے، امتی میرے ہی ہوں گے، سب سے زیادہ پیروی کرنے والے اگر کوئی کسی کے ہوں گے وہ میرے ہی ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معجزہ قیامت تک باقی رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام تھے، عصا تھا، وہ گئے، عصا گیا۔ اب کوئی اور عصا استعمال کرتا تھا ایسا موسیٰ علیہ السلام کا؟ نہیں۔ اسی طرح سے دوسرے انبیاء کے معجزات ہیں، نبیوں کے ساتھ وہ چلے گئے، وہ نبیوں کو دیے گئے تھے۔ لیکن قرآن اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، لیکن آپ نے اپنے بعد اس کو ہمارے لیے چھوڑا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا معجزہ آج ہر مسلمان کے گھر میں اور اس کے سینے میں ہے۔ یہ ایسا قرآن ہے، اتنی بڑی چیز ہے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا، الفاظ مسلم کے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ قرآن ہے۔ میں امید کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری اتباع کرنے والے سب سے زیادہ ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بعد یہ باقی رہے گا، قیامت تک رہے گا، اور لوگ اس کو پڑھ کے ایمان لائیں گے، اور آپ اور میں اس کے گواہ ہیں۔ کتنے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے نہیں، لیکن آج بھی اسلام کے میڈیا پوری طاقت لگا کے اسلام کو بدنام کرنے میں پورا سب کچھ خرچ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی آج لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، مرد بھی مسلمان ہو رہے، عورتیں بھی مسلمان ہو رہی۔ کیا کر رہے ہو لوگ؟ اسلام کے بارے میں میڈیا لوگوں کو بتا دے اسلام برا، قرآن میں ایسا ہے، قرآن بہت خطرناک کتاب ہے۔ ایسا ہے کیا؟ ٹھیک ہے، لائبریری میں جائیں گے، کہیں بک شاپ میں جائیں گے، یا انٹرنیٹ پہ جائیں گے، قرآن دیکھیں گے تو صحیح کیا ہے اس کے اندر، ایسی کیا بھیانک کتاب ہے یہ۔ پڑھنے کے بعد ان کو محسوس ہوتا ہے
یہ تو میرے کئی سوالات کے جواب دینے والی کتاب ہے. میں زندگی بھر پریشان رہا جس چیز کے لیے، اس کا جواب اس میں ہے. اور کتنے لوگ رو دیتے ہیں، کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ اسی کی تلاش میں زندگی بھر بھٹکتا رہا اور یہ میری اپنی شیلف میں رکھی ہوئی کتاب تھی، میں نے کبھی پڑھا نہیں اس کو، یہ سمجھ کے کہ یہ خطرناک کتاب ہے، اور پڑھنے کے بعد ایمان لاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ معجزہ باقی ہے کہ کوئی آدمی اس کو لے کے پڑھتا ہے تو وہ ایمان کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ میری اتباع کرنے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوں گے، امتی میرے زیادہ ہوں گے. کیوں؟ یہ باقی رہے گا قیامت تک، اس کا اثر چلتا رہے گا، اس کا قرآن کا اثر دلوں پر ہوتا رہے گا. اس کی قدر ہم کو کرنا چاہیے، اپنے گھروں میں ہم کو پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو ہم کو قرآن پڑھانا چاہیے، اپنے ماحول میں ہم کو لوگوں کو قرآن سے جوڑنا چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے اس کا اہتمام ہو. ہاں یہ نہ ہو کہ ہم عقل سے قرآن کو سمجھائیں، سنت سے اور سلف کے فہم سے اس کو سمجھانا چاہیے، نہیں کہ اپنی عقل سے فلسفے اپنے بیان کریں اور پڑھیں قرآن کی آیتیں. تو یہ 15ویں چیز تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل میں سے اور آپ کی خصوصیات میں سے. نمبر 16، اس قرآن ہی کے بارے میں ایک اور بات اللہ نے جو کہی اور جو خصائص میں سے ہے وہ یہ کہ آپ کی کتاب قیامت تک باقی رہے گی. یہ بھی ایک عجیب چیز ہے. پچھلے نبیوں کی کتابیں ان میں تحریف کر دی گئی، لوگوں نے اپنی طرف سے لکھ دیا. اللہ نے قرآن کریم میں خود فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہی ہاتھوں کتابیں لکھ کر گھڑ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ. یہود کے بارے میں کہا وہ باتوں کو اپنی جگہوں سے بدل دیتے ہیں، چاہے کلام کے اعتبار سے ہو یا کتابت کے اعتبار سے ہو. تو یہود اہل کتاب کتابوں میں تبدیل کر دیے ان لوگوں نے، اور آج اس پر شاہد ہیں جو ہسٹورینز ہیں اور جو مینuscripts کے ایکسپرٹس ہیں، وہ خود بتا رہے ہیں اس بات کو کہ تورات اور انجیل کے نسخے اتنے زیادہ ہیں، اس کے اندر تبدیلیاں بہت ہو چکی ہیں، بڑے بڑے پیسیجز غائب ہیں اس میں سے، اور کئی چیزیں ایسی جو ان آتھینٹک بتا کر غیر معتبر بتا کے نکال دی گئی، اسکالرز نے نکال دیا اس میں سے. اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے. قرآن جوں کا توں آج بھی باقی ہے. قرآن کی حفاظت کا خود اللہ رب العالمین نے ذمہ لیا ہے. اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. سورہ الحجر آیت نمبر 9. اس قرآن کو ذکر کیوں؟ قرآن ذکر ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین. قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ سارے عالمین کے لیے ذکر ہے. ذکر یاد دہانی، ریمائنڈر، کہ جو آدمی بھول گیا اپنی زندگی کا مقصد، اپنے رب کو بھول گیا، سیدھے راستے پر چلنے کو بھول گیا، آخرت کو بھول گیا، قرآن اس کو یاد دلاتا ہے، اس کو بیدار کرتا ہے، اس کے لیے نصیحت ہے قرآن. تو یاد دہانی ہے یہ. تو اللہ نے فرمایا اس یاد دہانی کو یعنی قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر. قرآن میں اللہ نے فرمایا صاد والقرآن ذی الذکر. صاد، قرآن کی قسم جو ذکر والا ہے، نصیحت والا ہے، یاد دہانی والا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی نسبت اپنی طرف کی، امت کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا. امت ذریعہ ہے اس حفاظت کا، سونپا نہیں گیا کہ تم حفاظت کرو اب تمہارے ذمے ہے، نہیں، اللہ نے اپنے ہی ذمے لیا. اب کیسے حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ؟ لوگوں کے لیے یاد کرنا آسان کر دے گا. اتنے سارے حفاظ، اتنے مدارس اور یہ سب اسباب اللہ برابر اللہ جمع کرے گا. اور پھر پرنٹنگ پریس کا زمانہ پہلے نہیں تھا، ہمارے دور میں کیسا آیا یہ؟ آپ سوچئے پچھلے زمانوں میں کاغذ لکھنا یہ وہ سب نہیں تھا، اتنے زمانوں میں نہیں ہو سکا. ایسا کیوں ہوا کہ اسی امت کے دور میں یہ ہو سکا؟ اور پھر پرنٹنگ پریس تو چھوڑیے، اب تو ڈیجیٹل. تو پوری دنیا میں آج جو ہے ڈیٹا حفاظت کرنا کتنا ایزی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا انتظام انسانوں کے لیے کیا تاکہ لوگ قرآن کو پا سکیں. اب اس میں تحریف نہیں ہو سکتی. اتنے حفاظ، اتنے علماء، اتنے نسخے قرآن کے. آپ دیکھیے سعودی حکومت کے ذریعے پوری دنیا میں کتنے نسخے تقسیم کیے جاتے، کوئی ہے اس کی مثال، نظیر ہے اس کی کوئی؟ اتنے نسخے، اتنا پرنٹنگ ہوتا ہے اس میں، اتنے قرآن کے نسخے. تو یہ حفاظت کا ذمہ کس نے کیا؟
اللہ نے خود لیا ہے اور بندوں سے اللہ کروائے گا اس کو، اور قیامت تک قرآن رہے گا، پھر اٹھا لیا جائے گا۔ تو یہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، جب تک بندوں کو اس کی ضرورت رہے گی وہ باقی رہے گا۔ بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ آپ امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ یہ خود اپنی ذات میں ایک عجیب بات ہے کہ امی ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو جمع کیا۔ اتنی بڑی کتاب، ہم پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ہم کو یاد کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، بار بار اس میں ہمیں وہ آیتیں بھلا دی جاتی ہیں، لیکن یعنی ہم کوشش کرتے ہیں پھر یاد ہو پاتی ہیں، واپس سے ریویژن اس کا کرنا پڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی، دیکھ کے پڑھنے والے بھی نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کیا ہوتا تھا؟ یاد ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی بیان کیا، یعنی قرآن کی حفاظت میں یہ بھی ہے کہ آپ کے سینے میں جمع کر دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ان علینا جمعہ و قرآن، اے نبی آپ کے سینے میں اس کو جمع کر دینا اور آپ سے پڑھوانا ہمارے ذمے ہے۔ آپ کو دل میں یاد ہو جائے گا، بیٹھ جائے گا، آپ کے دل میں قرار پکڑے گا، قرآن رہے گا، زائل نہیں ہوگا، ضائع نہیں ہوگا۔ اور اس کا لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کا صحیح ڈھنگ سے ان کو پڑھوانا، آپ کو پڑھوانا یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ آپ یاد بھی کر لو گے، پڑھو گے بھی صحیح۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، لہٰذا جب ہم قرآن پڑھیں تو آپ چپ چاپ قرآن کو سنتے رہیے۔ یعنی جبریل جب قرآن پڑھیں، جبریل اپنی طرف سے تو نہیں پڑھ رہے، اللہ کی طرف سے پڑھ رہے ہیں، اس لیے اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ جب ہم پڑھیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ چپ خاموشی کے ساتھ دھیان سے قرآن کو سنتے رہیے، جبریل کو پڑھنے دیجیے۔ آپ ان کے ساتھ ساتھ مت پڑھیے یہ ڈر کے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ آج ہم لوگ جیسے کوئی نمبر ہم کو بتاتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ 9922، ہم بھی اس کے پیچھے 9922، تو ہم اس کے پیچھے پیچھے بولتے ہیں، کیوں؟ کہیں ہم بھول نہ جائیں۔ تو اس طرح سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل پڑھ رہے ہوتے، آپ دھیرے دھیرے چپ کی زبان کو حرکت دیتے اپنی، تاکہ ان کے ساتھ وہ بھی پڑھیں اور آپ کہیں بھول نہ جائیں، آپ کو ڈر تھا۔ لیکن اللہ نے بتایا گھبرانے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اے نبی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دیجیے تاکہ آپ قرآن کو میں جلدی کریں پڑھنے میں۔ لتعجل بہ، جبریل سے آگے، مطلب جبریل کے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ ان علینا جمعہ و قرآن، ہمارے ذمے ہے قرآن کا آپ کے سینے میں جمع کر دینا اور آپ سے پڑھوا دینا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، لہٰذا جب ہم قرآن پڑھیں تو اے نبی آپ قرآن کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہیے۔ پھر ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اب آیتیں الفاظ تو نازل ہو گئے، جبریل نے پڑھ کے سنایا، آپ نے سنا، آپ کے سینے میں جمع ہو گیا، ٹھیک، آپ پڑھو گے بھی اس کو، ٹھیک، لیکن ایکسپلینیشن کہ اس آیت کے تقاضے کیا ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، ثم ان علینا بیانہ، اس کا بیان بھی آئے گا، وہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ قرآن کے الفاظ کا سینے میں جمع کرنا، لوگوں کو آپ اس کو پڑھ کے سناؤ گے، یہ بھی ہمارے ذمے، اور آپ کو اس کا ایکسپلینیشن دینا، وہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آیتیں پڑھ کے بھی سناؤ گے آپ اور سمجھاؤ گے بھی ان کو، وہ ہمارے ذمے ہے۔ تو اس کی تفہیم بھی، اس کی تحفیظ، تمہارے سینے میں اس کو جمع کر دینا اور اس کی تفہیم، اس کو سمجھانا، دونوں ہمارے ذمے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ نبی کے لیے بھی لیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت تک کے لیے امت کے لیے بھی لیا۔ قرآن باقی رہے گا، آپ کے سینے میں، آپ کی زندگی میں رہے گا، اور امت میں آپ کے بعد رہے گا۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ نمبر 17، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صلاحیت دی جو آپ کے ساتھ خاص تھی، جوامع الکلم۔ جوامع الکلم، جوامع الکلم کس کو کہتے ہیں؟ جامع بات کہنا، ایسی بات کہنا جس کے الفاظ کم ہوں لیکن وہ ساری چیزوں کو شامل کیے ہوئے ہوں، کوئی چیز اس میں چھوٹ نہ جائے۔ آپ کو دین ایسا دیا جس میں کچھ چھوٹتا نہیں۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر ڈرگز کے بارے میں قرآن و سنت میں صراحت کے ساتھ نہیں ہے۔ آج نشے کی صورتیں کتنی ہیں،
دھوئیں والے، پینے والے، انجیکشن والے اور نہ جانے اور کتنے. لیکن اس زمانے میں نشے کی جو صورت تھی وہ کیا تھی؟ شراب، خمر. اب قرآن اگر زمانی ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اگر اس دور کے لیے خاص ہوتی تو ظاہر بات ہے کہ وہ چیزیں نہیں ہوتی جو اس میں جو آج کی ضرورت ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ صراحتاً وہ نہیں ہے لیکن ایسی جامع تعلیمات ہیں کہ اس کے اندر سب کچھ ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کلو مسکرن خمر و کلو خمر حرام. شارٹ اینڈ سویٹ، مختصر ترین انداز میں آپ نے بتایا. کیا کہا؟ کتنی پیاری حدیث ہے. کلو مسکرن خمر و کلو خمر حرام. ہر نشہ لانے والی چیز خمر ہے، جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے کہ اللہ نے خمر کو انما حرم، جو بھی اللہ نے حرام کیا، فہل انتم منتہون، کیا رکو گے کہ نہیں؟ تو اللہ نے جسے رکنے کے لیے کہا ہے خمر سے، انما الخمر جو بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ حرام ہے، رجس ہے، شیطان کا عمل ہے، تو کہا کہ کل مسکرن خمر، ہر نشہ آور چیز خمر ہے. پھر کیا کہا؟ وَكُلُّ خَمْرٍ حرام، اور ہر خمر حرام ہے. تو آج کوئی بھی صورت سے لے کر آ جائے نشہ والا آدمی، دھوئیں والا، انجیکشن والا، چبانے والا، نگلنے والا، سونگنے والا، کچھ بھی ہو، جتنی بھی صورتیں ہیں سب کی سب اس حدیث کی روشنی میں حرام ہو جاتی ہیں. ہر ایک کا نام لے کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی خود یہ ایک اپنے درس کا عنوان ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. دین میں نکالی گئی چیز، ہر چیز بدعت، حرام کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. جامع ترین باتیں ایک جملے میں آپ ایسی بات بول دیتے ہیں جس پہ بہت کچھ آ جاتا ہے، جس کو سمجھاتے سمجھاتے انسان کہے گا کہ اس میں بہت ساری چیزیں کیا کیا بیان کروں میں. جامع بات کہ ایسی بات جس میں الفاظ کم ہوں لیکن معنی گہرے ہوں، وسیع ہوں. یہ جو صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی. اور آپ کے کلام کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ آپ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ما ضل صاحبکم وما غوا. قسم ستارے کی جب وہ ڈھلے. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب، تمہارے ساتھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے خطاب ہے، تمہارے جو ساتھی ہیں جو تمہارے ساتھ مکہ میں رہے ہیں سالوں سال، وما ضل صاحبکم وما غوا، یہ ضلال میں مبتلا نہیں ہوئے ہیں نہ غوایہ میں مبتلا ہوئے ہیں. کیا مطلب ہے؟ ضلال اور غوایہ دو چیزیں ہیں. ما ضل صاحبکم وما غوا. ضل گمراہ ہونا بغیر علم کے، کہیں نکل گیا، بھائی معلوم نہیں تھا، وہ سمجھ کے گیا کہ یہ رستہ صحیح ہے، وہاں نکل گیا، رستہ ادھر تھا. تو نہ جانتے ہوئے غلط راستے پر نکل جانا اس کو ضلال کہتے ہیں. غوایہ کس کو کہتے ہیں؟ معلوم ہے یہ رستہ ہے نہیں، لیکن باغ یہاں ہے، پھل یہاں ہیں، مزہ پکنک یہاں پر ہے، تو جو منزل والا راستہ ہے اس کو چھوڑ کے آدمی لذت والا راستہ اپنا ہے. علم کے باوجود گمراہ ہونے کو غوایہ کہتے ہیں، جو خواہش کی بنیاد پر ہوتا ہے. اللہ نے کہا ما ضل صاحبکم وما غوا. نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضلال میں مبتلا ہوئے ہیں کہ ان کو معلوم ہی نہیں صحیح کیا ہے، اور نہ ایسا ہوا ہے کہ راستہ جاننے کے باوجود خواہش کی بنیاد پر وہ غلط راستے پر جا رہے ہیں. وما غوا، ایسا بھی نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى، اور یہ جو ہمارے رسول ہیں یہ خواہش کی بنیاد پر عمل تو دور بات بھی نہیں کرتے ہیں. وما ينطق عن الهوى، ان کی تعلیمات، ان کا کلام، چاہے وہ ذاتی ہو یا لوگوں کے اعتبار سے تعلیمی ہو، وما ينطق عن الهوى، ان کا کلام خواہش کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان هو الا وحی یوحى، بلکہ ایک وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف القاء کی جاتی ہے، اس وحی کی روشنی میں یہ کلام کرتے ہیں اور وحی پیش کرتے ہیں. دونوں صورتیں ہیں کہ ان کا جو کلام ہے یا تو بعینی ہی وہ قرآن کو لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں، رسول سے ہی ملا،
یا پھر جو بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کی بنیاد پر بولتے ہیں، اپنی خواہش کی بنیاد پر نہیں، چاہیں ذاتی زندگی میں بولیں۔ تو آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا، پہلے تو آپ کی کے بارے میں نفی کی کہ راہ سے گم نہیں ہو گئے، یہ گم راہ نہیں ہے، راہ کھوئے ہوئے نہیں ہیں۔ دوسرے کہا کہ یہ جو ہے جانتے بوجھتے منحرف نہیں ہے سیدھے راستے سے خواہش کی بنیاد پر، بلکہ عملاً زندگی تو چھوڑو، ان کا کلام کی بات یہ ہے کہ ان کا کلام بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے، اور یہ خواہش کی بنیاد پر بات بھی نہیں کرتے ہیں۔ بات بہت آسان ہوتی ہے، عمل مشکل ہوتا ہے۔ بات میں آدمی الٹا پلٹا کچھ بھی بول دیتا ہے، کہ نہیں، یہ جو رسول ہیں ان کے کلام میں وہ بات نہیں ہے۔ صحابی لکھا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو۔ بعض لوگوں نے کہا دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، کچھ بھی بول دیتے ہیں، سب لکھتے ہو کیا؟ مت لکھا کرو، مت لکھا کرو۔ میں کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اللہ کے رسول ایسا ایسا لوگ بول رہے ہیں مجھ کو، تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس منہ سے سوائے حق کے کچھ اور نہیں نکلتا ہے، لکھ، اکتب، لکھ، یعنی میری ہر بات لکھ۔ تو انہوں نے جو پوچھا کہ اللہ کے رسول لوگ کہہ رہے ہیں ہر بات لکھنا کہ نہیں لکھنا، کہا لکھ، اس لیے کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے۔ معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے تھے وہ حق ہوتا تھا۔ یہ بات اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے، اس لیے آپ کی احادیث کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ قرآن تو ہے ہی ہے، وہ تو اللہ کا کلام ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم تک پہنچا، لیکن کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ پہنچانے والے ہیں، وہ قرآن کے بنانے والے نہیں ہیں، وہ پہنچانے والے ہیں۔ قرآن اللہ نے نازل کیا، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ہوا الا وحی یوحا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بعثت بجوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے، مجھے جامع کلام دے کر بھیجا گیا ہے۔ علماء نے جوامع الکلم کے بارے میں کئی باتیں کہی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جوامع الکلم سے مراد قرآن ہے، اور دوسری بات ایک یہ بھی علماء نے کہی کہ اس سے مراد وہ صلاحیت ہے جو اللہ نے آپ کو دی کہ آپ بہت کم الفاظ میں بہت گہری اور بہت بڑی بات بول دیتے تھے، جو بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر جمع کر لیتی ہے۔ جامع کس کو کہتے ہیں؟ جامع مسجد کیوں کہتے ہیں؟ سب جمع ہوتے ہیں۔ جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ جمعہ کے دن سب جمع ہوتے ہیں، تو وہ جمع کے معنی میں ہے۔ جوامع الکلم، یہ کلمات کو جمع کرنے والی، ساری باتوں کو، کلام کو جمع کرنے والی چیز، ایسا کلام جو کئی شعبوں کو ایک ساتھ جمع کر دے، جو اس نوعیت کے ہوں۔ جیسے میں نے مثال دی کل خمر والی یا بدعات والی، یا اس طرح کی اور کئی، جیسے آپ دیکھیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کیا یہ کتنی جامع بات ہے۔ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی۔ علماء نے کہا 1/3 علم پورا آ گیا اس میں، بعض علماء نے کہا آدھا دین آ گیا اس کے اندر، بعض نے 1/4 کہا۔ تو آپ دیکھیں ایک ایک حدیث ایسی ہے، ایک ایک حدیث آپ دیکھیں گے، اتنی پیاری حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے لیکن کتنی ساری زندگی کی بڑی گہری حقیقتیں اس میں چھپی ہوتی ہیں۔ کاش کہ ہم لوگ اس کو سمجھنے والے بنے، کاش کہ ہمیں اس کی قدر ہو۔ تو کہا کہ بعثت بجوامع الکلم، 3 ہی لفظ ہیں، مجھے جامع کلام دے کر بھیجا گیا ہے، یعنی مجھے ایسی صلاحیت دی گئی ہے کہ بہت ہی میں جامع بات کہہ سکتا ہوں جو بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے اور مسلم نے روایت کیا، بخاری میں 7013 پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ جو ہے، یہ میں مثال جو میں نے دی خمر والی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ضمن میں اس کو کہا ہے۔ مثلا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اعطی جوامع الکلم بخواتمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع مانع بات کہنے کی صلاحیت دی گئی تھی۔ جامع معنی کس کو کہتے ہیں؟ جو اس نوعیت کی ساری چیزوں کو سمیٹ لے، کوئی چیز رہ نہ جائے،
اور جو اس نوعیت کی نہ ہے اس میں شامل نہ ہو جائے، اس کو جامع معنی کہتے ہیں۔ جیسے کتابوں کی ساری قسم، تو کتاب کے بارے میں سب آ گیا، اس میں دوسری برتن نہیں آئیں گے اس میں، کیونکہ برتن کتاب کی کیٹیگری نہیں ہے، لیکن کتاب کی کیٹیگری میں اور جتنا ہوگا سب آ جائے گا۔ ایک مثال میں دے رہا ہوں، تو جامع اس کو کہتے ہیں جو اس نوعیت کی تمام چیزوں کو جمع کرتے ہیں، اور معنی کس کو کہتے ہیں جو اس کے علاوہ چیز کو اس میں آنے نہ دے، اس کی کیٹیگری میں ایسی چیز شریک ہونے نہ دے جو اس کی کیٹیگری کی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی صلاحیت اللہ نے دی تھی کہ جامع معنی بات کہہ سکتے تھے، اور کہتے ہیں کہ آپ کو جوامع الکلم اور خواتم الکلم دیا گیا تھا، اور آپ نے فرمایا انہا عن کل مسکرن اسکر عن الصلاح، میں تمہیں ہر اس نشہ آور چیز سے منع کرتا ہوں جو نماز سے تمہیں سکران میں ڈال دے، نماز سے تمہیں باز رکھ کے نشے میں ڈال دے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الاشربہ میں روایت کیا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان یتکلم بالقول الموجز القلیل اللفظ الکثیر المعانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مختصر سی بات کہہ دیتے تھے جس میں الفاظ تھوڑے ہوتے تھے لیکن معنی بہت زیادہ ہوتے تھے۔ تو یہ بات ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں کہی ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی بہت جامع ہوتا تھا، اور ایسی کتنی ساری حدیثیں ہیں جن کو علماء نے جمع کیا اور مستقل تالیفات ان کی ہیں اسی باب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بڑی جامع ہوا کرتی تھیں، اور ایسی ساری حدیثوں کو علماء نے جمع کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ الاربعون النوویہ دیکھیں گے تو اس میں اس کی کئی حدیثوں پر علماء نے کہا یہ جامع حدیث ہے، یہ جامع حدیث ہے، جوامع الکلم میں سے، جوامع الکلم میں سے، لا ضرر ولا ضرار، جیسے حال ہی میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے حدیث لا ضرر ولا ضرار، جامع حدیث ہے، اس میں ساری تکلیف دینے والی چیزوں کے بارے میں بات آتی شرعاً و عملا، لوگوں کے اعتبار سے بھی اور شریعت کے اعتبار سے بھی، کہ شریعت میں ضرر نہیں اور ضرار بھی نہیں۔ تو ایسی کئی حدیثیں ہیں جس کے تھوڑے سے الفاظ ہیں، 2-3 لفظ میں ہوتا ہے، اور وہ بات جامع ترین جو ہے حدیث ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 18 تحویل قبلہ۔ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پچھلے نبیوں کے قبلے کو تبدیل کر دیا، ایسا قبلہ جو ماضی کے تمام نبیوں اور رسولوں کا قبلہ تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جتا کر بتایا اور آپ کے لیے قبلہ بدل دیا، کیونکہ آپ کی چاہت یہ تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی ہم نے آپ کے چہرے کا آسمان میں بار بار پلٹنا، آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو لیجئے آپ کے لیے ہم قبلہ وہیں پھیر دیتے ہیں جس میں آپ کی چاہت ہے، آپ کی رضا ہے، آپ راضی ہو جاؤ، جس میں آپ کی رضامندی ہے، لیجئے ہم قبلہ ادھر ہی پھیر دیتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اب آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی سمت میں کر لیا کریں نماز کے وقت۔ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، دیکھیے اچانک جو ہے یہ قرآن کا انداز ہے، عام طور سے بہت ساری آیتوں میں آپ کو دیکھنے ملے گا، خطاب تھا نبی سے، اسی لیے کیا کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ فوراً خطاب اب کس سے ہو رہا ہے؟ سارے ایمان والوں سے۔ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم سب مسلمانوں جہاں کہیں ہو تم اپنا چہرہ اسی سمت کر لیا کرو۔ نبی سے ایمان والوں کو بھی بتایا کہ نبی کے تابع ایمان والے بھی ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، اہل کتاب یہود و نصارہ، انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، انہیں معلوم ہے کہ یہ ہونے والا تھا، کوئی نئی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ نبی یہاں آنے والا تھا۔ اب یہاں والے نبیوں کا سلسلہ ختم، بنی اسحاق میں سلسلہ ختم، اب بنی اسماعیل میں نبی آئے گا، ایک ایسا نبی آئے گا جس کی یہ صفات ہوں گی۔ تورات میں، انجیل میں تذکرہ تھا،
آج بھی بائبل میں ہے، آج بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے۔ تو یہ نبی آنے والا، ان کو معلوم تھا کہ یہ اس طرح سے ہونے والا ہے کہ یہاں کا معاملہ اب یہاں چلے جائے گا، مرکزیت یہاں ہوگی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پر۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ حرکتیں کرتے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے اچھی طرح سے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان کی ان تمام کرتوت سے، ان کے اعمال سے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 144۔ تو تحویل قبلہ جو ہے اس میں آپ دیکھیں الفاظ دیکھیے، اللہ نے کیا فرمایا، اے نبی ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا، تو لیجیے اب آپ کی رضا جس قبلے میں ہے ہم آپ کے لیے آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ اس میں رسول کے حال کا بھی ذکر ہے اور رسول کی چاہت کا بھی ذکر ہے، اور اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدلا آپ کے لیے، آپ کی رضا کے لیے، ترضاہا، آپ راضی ہو جاؤ وہ قبلہ ہم کر دیتے ہیں۔ مسجد حرام کی طرف قبلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، اور بار بار آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے جبریل آ جائیں، کبھی تو فیصلہ لے کر آئے اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نازل کر دیا ہے۔ تو اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ آسمان سے فرشتے نازل ہوتے تھے اور اللہ کی طرف یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجوع کرتے تھے کہ اللہ فیصلہ نازل کر دے۔ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ صلی نحو بیت المقدس 16 او 17 شہرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ وَكَانَ يُحِبُّ أَن يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، اور آپ کی چاہت تھی، آپ کے نزدیک کے بعد بہت محبوب تھی کہ آپ کو کعبہ کی طرف پھیر دیا جائے قبلے کے طور پر۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو آپ کی اس چاہت پر اللہ تعالیٰ نے آیتیں ہی نازل کر دیں اور فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار پلٹنا دیکھ لیا، اب لیجیے ہم آپ کو وہیں پھیر دیتے ہیں جہاں آپ کی رضامندی ہے۔ فَوُجِّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، تو آپ کو کعبہ کی طرف پھیر دیا گیا۔ ایک نقطہ اس میں یاد رکھنے کا یہ ہے کہ جو لوگ منکرین حدیث ہیں وہ اس سے ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ نماز کے لیے ہے۔ انہیں کہیے کہ ٹھیک ہے آپ قرآن کو مانتے نا، تو آپ ایک کام کرو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم دنیا میں جہاں کہیں رہو اپنا چہرہ کدھر رکھو؟ مسجد حرام کی طرف رکھو۔ تو تم کو کمپس کی طرح ہمیشہ جو ہے اپنا چہرہ ادھر ہی رکھنا پڑے گا، کھاتے وقت، جاتے وقت، سوتے وقت، ہر وقت تم کو اللہ کا حکم ہے چہرہ کدھر رکھو؟ کعبہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف۔ کر سکتے اس کو؟ نہیں یہ اس کے لیے نہیں، اس کے لیے نہیں، حدیث میں تو ہے نا، لیکن تم حدیث کو نہیں مانتے ہو۔ قرآن میں کدھر ہے کہ یہ فلاں چیز کے لیے ہے؟ قرآن میں تو عام حکم ہے، نماز کے بارے میں ایسا قرآن میں نہیں ہے۔ تو تم کو اب کیا کرنا پڑے گا؟ یا تو حدیث کی تعمیل، اس آیت کی تعمیل جو حدیث میں ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، یا پھر اپنی خود ساختہ تأویل اس کو لینا پڑے گا، دو میں سے ایک لینا پڑے گا۔ نبوی تعمیل کیا ہے؟ یا تو یہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اس آیت پر کیسے عمل کیا، حدیث دیکھنی پڑے گی، یا تو نبوی تعمیل دیکھو گے یا پھر ذاتی تأویل دیکھو گے۔ ہماری تفسیر اس میں یہ ہے، یہ مطلب نہیں وہ مطلب ہے، تو تمہاری بات ہم کیوں لیں؟ نبی کی کیوں نہیں لیں گے؟ ہم نبی کی لیں گے۔ یعنی تم کو بھی سمجھانے کے لیے تاویل کرنے کی ضرورت پڑی تو تمہارا ایکسپلینیشن ہم کیوں لیں؟ ہم نبی کا ایکسپلینیشن لیں گے، ہم صحابہ کا لیں گے۔ تم کون ہو 1400 سال بعد آ کے ہم کو سمجھا رہے قرآن کا یہ مطلب ہے؟ تو آپ کسی منکر حدیث سے، منکرین حدیث کو اہل قرآن کہنا اہل قرآن کی بے عزتی ہے، انہیں اہل قرآن نہیں کہنا چاہیے، انہیں منکر حدیث کہنا چاہیے۔ تو اس یعنی آیت سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف بخشا کہ آپ کے لیے قبلہ اللہ تعالیٰ نے بدل دیا، جو صدیوں سے پچھلے نبیوں کا قبلہ رہا تھا۔ اور آپ نے پچھلے درس میں جیسے دیکھا وہاں جا کے آپ نے ان کی امامت کی تھی، تو یہ ایک یعنی اعلان تھا اب سردار یہ ہیں،
اب سردار یہ ہے، اور سردار یا حاکم کسی قوم کا، ملک کا، اگر کسی بھی علاقے میں جاتا ہے تو وہ وہاں حاکم ہوتا ہے، سلطان اس کی اصل ہوتی ہے، اس کے تابع وہ ہوتا ہے جس کی وہاں سلطان ہے۔ تو حاکم جب جائے گا کسی مسجد میں تو وہاں حاکم جو ہے زیادہ حقدار ہے، اگر وہ عالم ہے واقعی تو وہ زیادہ حقدار ہوگا وہاں پہ، تو وہ سلطان اس کی پوری سلطان ہے۔ تو کوئی ایک مسجد ہے، اس کا امام ہے، وہ بھی اس کے تابع آتا ہے اگر یہ اس سے زیادہ قرآن جاننے والا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں گئے اور آپ نے وہاں ان کی امامت کی تھی۔ تو یہ لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ ہونے والا ہے، لیکن وہ چھپا، اور وہی ان کا کام تھا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے کہا تم حق اور باطل کو مکس اپ مت کرو اور حق کو چھپاؤ مت جبکہ تم جان رہے ہو۔ حق کو جانتے ہوئے، حق چھپانے کے انجام کو جانتے ہوئے تم اس کو چھپاؤ مت۔ تو یہ بات اللہ نے کہی تھی، اور یہ قبلے کے بارے میں ہے۔ نمبر 19، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ قیامت کے قریب جسے اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت کا انتظام اللہ نے کیا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آخری دور میں جب سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا شر دجال آئے گا تو مکہ اور مدینہ دونوں میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ یہ خاص انتظام، سارے نبی ڈراتے رہے دجال سے، ہر نبی نے دجال سے اپنی اپنی امت کو ڈرایا، خبردار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، لیکن آپ کے لیے خاص انتظام یہ ہوا کہ جب دجال آئے گا تو آپ کے شہر مدینہ اور مکہ کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا، اس میں داخل ہی نہیں ہو پائے گا، اور بعض روایت میں آئے کہ بیت المقدس میں بھی داخل نہیں ہو پائے گا۔ تو اللہ نے آپ کے شہر کا، آپ کی بستی کا قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کی ہے، دجال کے فتنے سے وہ محفوظ رہے گا، مدینہ اور مکہ اور بیت المقدس۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لیس من بلد الا سیطؤہ الدجال، کوئی شہر نہیں جس کو دجال روندتا ہوا آگے نہیں بڑھے گا، سارے شہروں کو روند دے گا، سب اس کے یعنی گویا کے قدموں تلے آ جائیں گے، سب پہ اس کا غلبہ اور قبضہ ہوگا، الا مکہ والمدینہ، سوائے مکہ اور مدینہ کے، سوائے مکہ اور مدینہ کے، دجال نہیں جا سکے گا وہاں پہ۔ لیس لہ من نقابها نقب الا علیہ الملائکۃ صافین یحرسونها، مدینہ کے بارے میں آپ نے فرمایا اس کا جو بھی داخلے کا دروازہ ہوگا مدینہ میں، اس پر فرشتے ہوں گے جو دجال سے اس کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ قیامت کے قریب یہ ہوگا، مدینہ کے دروازے جتنے بھی ہیں ان دروازوں پر فرشتے ہوں گے، اور دجال داخل ہونے کا ارادہ بھی کرے گا تو مشکل ہوگا اس کے لیے، کیونکہ فرشتے وہاں پر مدینہ کی حفاظت کر رہے ہوں گے، اور اسی طرح سے مکہ اور بیت المقدس کی بھی۔ تو اس حدیث کو امام البخاری نے فضائل المدینہ میں ذکر کیا، اور امام مسلم نے الفتن و اشراط الساعہ میں، اور بخاری میں حدیث نمبر 1881 پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مکہ اور مدینہ میں دجال نہیں جا پائے گا۔ اس کی اور تفصیل ایک حدیث میں آئی ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل المدینۃ رعب المسیح الدجال، دجال تو بہت دور کی بات ہے، دجال کا رعب، اس کا دبدبہ بھی مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا، اثر ہی نہیں ہوگا مدینہ والے پہ کچھ، اس کا ڈرو نہیں، دجال کا رعب داخل ہی نہیں ہو پائے گا۔ لہا یومئذ سبعۃ ابواب، اس دور میں، اس دن، اس زمانے میں مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، علی کل باب ملکان، ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے اس کی حفاظت کریں گے، دجال اس میں انٹری کہیں بھی کسی بھی دروازے سے نہیں کر پائے گا۔ اس کو امام البخاری نے فضائل المدینہ میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 1879۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کی حفاظت نہ صرف دجال سے ہوئی ہے بلکہ طاعون سے بھی کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا يدخل المدینۃ المسیح ولا الطاعون، مدینہ میں نہ مسیح یعنی دجال داخل ہو پائے گا،
اور نہ تعاون داخل ہو پائے گا۔ تعاون ایک خاص قسم کی بیماری ہے جس سے گلے میں یا بغل وغیرہ میں پھوڑا نکل آتا ہے، اور اس سے آدمی بہت پہلے مر جایا کرتے تھے، پلیگ جس کو بہت سارے لوگ بولتے ہیں، اور عام طور سے وہ چوہوں وغیرہ کے ذریعے سے وہ بیماری پھیلتی تھی۔ تو دجال بھی مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا اور تعاون بھی نہیں۔ دوسری وبا مدینے میں آ سکتی ہے لیکن تعاون نہیں، تعاون مدینے میں نہیں آ سکے گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اس کی نفی کی ہے۔ کوئی اور وبا یا بیماری مدینے میں آ سکتی ہے لیکن تعاون الگ ہے اور وبا الگ ہوتی ہے۔ ہر وبا تعاون نہیں ہے لیکن تعاون وبا ہوتا ہے، یہ فرق یاد رکھنا چاہیے۔ امام البخاری نے کتاب الطب میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 5731، اور امام مسلم نے کتاب الحج میں اس کو روایت کیا ہے۔ نمبر 20، اور میں سمجھتا ہوں آج کے لیے آخری بات شاید ہو یہ، یا انشاءاللہ اور بھی باتیں ہم دیکھیں گے۔ نمبر 20، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک فضیلت آپ کی یہ بھی ہے کہ آپ کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے امت کی دیگر خواتین پر ایک خاص شرف بخشا، اور ان بیویوں کو سارے مسلمانوں کی ماں بنا دیا، اور کسی بھی مسلمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویوں سے نکاح کرنے کو حرام قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی ایمان والوں کے لیے ان کی جانوں سے بڑھ کر ان کے قریب ہیں، ان کی جانوں پر قابل ترجیح ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، بعض تابعین نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کی طرح ہیں۔ اس کے تفسیر میں کیا کہا؟ غالباً مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو امام ابن جریر الطبری نے روایت کیا ہے، کہ النبی اولا بالمؤمنین، نبی ایمان والوں پر ان کے مقابلے میں اولا ہیں، کہا کہ ان کے باپ کی طرح ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اور یہ حدیث میں بھی آیا ہے جو اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں تمہارے باپ کی طرح ہوں، تمہیں سکھاتا ہوں۔ امام ابو داؤد وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایمان والوں کے لیے ان کی ماں ہیں، ان کی ماں ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6۔ اس کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایمان والوں کے لیے ان کی مائیں ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ای فی الحرمت والاحترام والاکرام والتوقیر والاعظام، کہتے ہیں کہ حرمت کے اعتبار سے اور احترام کے اعتبار سے، دونوں چیزیں ہیں۔ ماں سے نکاح نہیں کر سکتا انسان، حرام ہے، اور ماں کی بے عزتی بھی نہیں کر سکتا، اس کا احترام کرنا پڑے گا۔ تو حرمت اور احترام دونوں کے اعتبار سے، اور اکرام اور توقیر اور اعظام، اکرام اچھا سلوک کرنے کے اعتبار سے، عزت دینے کے اعتبار سے، توقیر ان کا وقار باقی رکھنے کے اعتبار سے، شرف ان کا ماننے، ان کی اکرام کرنے، عزت کرنے کے اعتبار سے، اعظام کے اعتبار سے ان کو عظمت ان کی ماننا، وہ مجھ سے بڑے ہیں، اس کو بات کو ماننا، ہمارے برابر نہیں ہے، ماں برابر نہیں ہوتی، بڑی ہوتی ہے ہم سے، تو ان کی تعظیم، ان کی توقیر، ان کا اکرام اور حرمت اور احترام، ان تمام چیزوں کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ ان تمام چیزوں میں عظمت ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اللہ نے فرمایا، وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53۔ اللہ نے فرمایا، وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے لیے ہرگز یہ مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاؤ، تکلیف پہنچاؤ۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم آپ کی بیویوں سے نکاح کرو، یعنی اللہ نے حرام کر دیا اس کو۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، یہ اللہ کے نزدیک ایک بڑی سنگین چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جائے،
یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی سے آپ کے بعد نکاح کیا جائے، اور ایسا ہی ہوا، کسی نے نہ نکاح کیا نہ آپ کی ازواج نے نکاح کیا، کیونکہ آپ کی تمام بیویاں آخرت میں آپ کی بیویاں ہوں گی۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأۃ لآخر ازواجہا، عورت اپنے یعنی آخری شوہر کی بیوی ہوگی۔ مثلا ایک عورت تھی، اس کا نکاح کسی سے ہوا، اس کی شوہر کی وفات ہو گئی، دوسرے سے نکاح کیا، اس سے طلاق ہو گیا، تیسرے سے نکاح کیا، اس سے خلا ہوا، فرض کیجئے، اور پھر کسی سے نکاح کیا، 1 2 3 اور چوتھا نکاح اس کا۔ اب دونوں کی وفات ہو گئی، دونوں جنت میں گئے، وہ پہلے تینوں بھی جنت میں گئے، وہ بھی شوہر تھا، وہ بھی شوہر تھا، وہ بھی شوہر تھا، یہ بھی شوہر تھا۔ اب وہ بیوی کس کی ہوگی؟ وہ بھی تو جنت میں جائے گی۔ معلوم ہے کہ جنت میں بیوی رہے گی، جنت میں بیوی رہے، نہیں کہ تم کہیں بھی چلے جاؤ، تم کہیں بھی چلے جاؤ، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جوڑا جو یہاں ہے، دونوں جب جنت میں جائیں گے وہ وہاں ہوں گے، وہ بھی وہاں ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا اب لیکن اگر ایسا ہوا تو کیا کہ 3 شوہر اس سے پہلے موت، طلاق، خلا، جدا ہو گئی ان سے، لیکن تھے تو شوہر، اب یہ بھی شوہر اس کی نکاح میں باقی تھی اور مر گئے، اب آخرت میں کس کی بیوی بنے گی؟ تو کہا کہ جو آخری شوہر تھا اس کی بیوی ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں گی، اور حدیثوں میں آیا تفصیل کے ساتھ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ بعض لوگوں نے تعویل پیش کی کہ آپ زندہ ہیں، اس کی علامت ہے کہ زندہ کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف ایک تو حکم دیا، دوسرا کہ انہیں منع کیا کہ نہیں کر سکتے نکاح، دوسرا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ ازواجہ امہاتہم، کہ آپ کی بیویاں ماں ہیں ایمان والوں کی، تو ماں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے، تو اس اعتبار سے آپ سے نکاح نہیں کرنا ہے۔ اس سے حیات کا زبردستی کا مسئلہ لانا اگر کوئی مانتا ہے تو پھر شہید کی بیویوں سے نکاح کرنا کیسے جائز ہوا؟ شہید بھی تو اللہ کے پاس زندہ ہیں، شہید یہ اختصاص ہے اللہ کے نبی، شہید کی بیویوں سے نکاح کرنے کے لیے تو خاص طور سے آیتیں آئیں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو بھی خواتین تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کرو، 2 2 3 3 4 4۔ یہ جو آیتیں آئیں کیسے آئیں؟ یہ جنگ کے بعد، احد کی جنگ میں قتل ہو گئے کئی صحابہ، ان کی بیویاں، پورا معاشرہ ایسا ہو گیا کہ وہاں پہ کئی گھر جو ہے بیواؤں والا ہو گیا، یتیموں والا ہو گیا، تو پھر کہا گیا کہ اب نکاح کرو ان عورتوں سے۔ تو وہ حل تھا اس سماج کے لیے اور گھروں کے بسانے کے لیے۔ تو شہید تو زندہ ہوتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائے انہیں مردہ مت کہو، تو وہ تو زندہ ہیں، بل احیاء عند ربہم، بل احیاء ولکن لا تشعرون، زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں، تو زندہ ہیں، اس کی بیوی سے نکاح تو ہو رہا نا۔ تو یہاں وہ علت زبردستی لانا ٹھیک نہیں ہے، ایک نیا عقیدہ بنانا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہیں، برزخی، دنیاوی نہیں، برزخی حیات ہے، وہ دنیاوی نہیں ہے۔ شیخ الالبانی نے اسی کو ذکر کیا اور اہل علم یہی بتایا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دیگر خواتین سے الگ کیا، شرف کے اعتبار سے بھی اور اس اعتبار سے بھی کہ وہ مسلمانوں کی ماں ہیں، سارے مسلمانوں کی ماں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب کرتے ہوئے بھی ایک بات کہی، اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32۔ یہ شرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کی بیویاں دوسروں سے الگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، لستن کاحد من النساء، دوسری عورتوں کی طرح تمہارا معاملہ نہیں ہے، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، نہ شرف میں نہ ذمہ داری میں، نہ شرف میں نہ ذمہ داری میں۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، اگر تم واقعی اللہ سے ڈرتی ہو، بلکہ بعض نے اس کو ملحق کیا پچھلے سے، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر اللہ سے تم ڈرو، لیکن زیادہ مناسب ہے کہ تم ہو ہی نہیں دوسری عورتوں کی طرح، اللہ نے تم کو الگ کیا ہے۔ ان اتقیتن، اگر واقعی تم اللہ سے ڈرتی ہو،
فلا تخضعن بالقول، تو بات میں اپنی ایسی نرمی اور لچک پیدا نہ کرنا، نرمی سے ایسی بات لوگوں سے نہیں کرنا، مردوں سے. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو جس آدمی کے دل میں شہوت کی بیماری ہے کہیں وہ تمہارے بارے میں طمع نہ کرنے لگے، چاہت نہ کرنے لگے تمہاری نرم بات کو سن کے. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بلکہ تم بات کرو تو معروف، ٹھیک ٹھیک سیدھی سیدھی بات کرو، نہ جو اخلاق سے گری ہوئی سخت ہو، نہ اتنی نرم ہو کہ لوگوں کے دلوں میں چاہت پیدا ہو. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، سیدھی صاف ستھری معروف بات کرو جو قاعدے سے ہو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہیو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہلیت میں جیسے عورتیں اپنی زینت کا مظاہرہ کرتی باہر نکلتی تھیں، تم ایسا مت کرنا. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خاص شرف دیا. ہاں اس میں سے بہت سارے احکام جو ہیں وہ تبعیت میں دیگر خواتین کے لیے بھی ہیں جو خاص نہیں ان کے ساتھ، پردہ ان کے ساتھ خاص نہیں، کوئی زبردستی جوڑ دے کدے کوئی پردے کی آیتیں ان کے لیے آئیں تو فلاں حکم نبی کے لیے آیا، نبی کے تابع ہم ہیں. اور خواتین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں ان کے تابع مسلمان ہیں، الا یہ کہ کچھ خصوصیت ان کی وہ جیسا اللہ نے بتایا وہ مائیں ہیں، یعنی کہ ساری عورتیں مائیں ہو جائیں مسلمانوں کی، بلکہ وہ کیا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں یہ ساری امت کی مائیں ہیں. وہ اختصاص ہے ان کا، وہ اختصاص ہے ان کا. ورنہ باقی جو احکام ان کے لیے آئے، جو تنبیہ ان کے لیے آئی، یہ نہیں کہ تو ان کے لیے تھا ہمارے لیے نہیں، ہم آزاد ہیں، ایسا نہیں ہے. احکام ہمارے لیے بھی ہیں، یعنی ہماری خواتین کے لیے بھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نصیحت کی. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اللہ نے فرمایا ان کے لیے اجر کا بھی وعدہ کیا. یہ خصوصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. سورہ الاحزاب آیت نمبر 31. اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہو جائے. یقنت، ابن قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل قنوت فی القرآن طاعہ، قرآن میں جہاں بھی قنوت کا ذکر آیا ہے اس سے مراد فرما برداری ہے. کہا کہ تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہو جائے، نؤتیہا، اور نیک عمل کرے، نؤتیہا اجرہا مرتین، اس کو ہم دو مرتبہ اجر عطا کریں گے، دگنا اجر دیں گے. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی عزت والا، شرف والا، اکرام والا رزق تیار کر رکھا ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے عام عورتوں کے مقابلے میں ڈبل اجر کا وعدہ کیا ہے، دگنے اجر کا وعدہ کیا ہے، اور ایک عزت والے، شرف والے رزق کا بھی وعدہ کیا ہے. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من یطع منکن للہ ورسولہ واعتدنا لها رزقا کریما وہی الجنہ. یہاں جو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ نے ایک رزق کریم، اکرام والے رزق کا انتظام کر رکھا ہے، تو فرمایا کہ اس سے مراد جنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں جنتی ہیں. آپ کی بیویاں کیا ہیں؟ جنتی ہیں. اسی لیے کیا کہا؟ یہ جنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے اللہ نے وعدہ کیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں آج کے لیے کافی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں عطا کی، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ کی بیویوں کو عام خواتین پر ایک خصوصی فضل اور شرف عطا کیا گیا، اور واقعی وہ حقدار تھیں اس چیز کی، اور انہوں نے اس چیز کو نبھایا اپنی زندگی میں. اور اللہ رب العالمین نے یعنی ان بیویوں کے بارے میں اگرچہ ان کو نصیحت بہت سارے مقامات پر کی، جیسے سارے یعنی ایمان والوں کو کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں باقی رکھا. اور ایسا موقع بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کو دنیا چاہیے تو وہ لے لو اور مجھ کو چھوڑ دو، مجھ سے الگ ہو جاؤ، مجھ کو چننا ہے یا دنیا کو چننا ہے. تو ان تمام بیویوں نے بلا خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. یہ ان کی عظمت تھی، اور فقر و فاقے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹی رہیں، ہر قسم کی تکلیف برداشت کی. حضرت عائشہ کی حدیث آپ جانتے ہیں
کہ سوئی رہتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازے کی طرح. خود فرماتی ہیں میں جنازے کی طرح جیسا سامنے ہوتا ہے جنازہ سوئی رہتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے. گھر اتنا چھوٹا تھا کہ سجدے کرنے کے لیے جگہ نہیں تھی. آپ میرے پاؤں پہ اس طرح سے مار دیتے تھے سجدے کے وقت تو میں اپنا پاؤں سمیٹ لیتی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے. کتنی دیر تک سجدہ کرتے تھے اللہ کے رسول. ہماری طرح تھوڑی تھا آپ کا سجدہ. ویسی پیر سمیٹ ویسی پڑی رہتی تھی اپنے کمرے میں. اور پھر جب آپ یعنی سجدے سے اٹھتے تو پھر کہتی کہ میں اپنا پاؤں سیدھا کر لیتی تھی. رات بھر میں کتنی لمبی لمبی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. کہاں سے نیند ہوتی ہوگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی, سوچیے. لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے ساتھ, اکرام کے ساتھ, عزت اور شرف کے ساتھ اور فرما برداری کے ساتھ جڑی رہیں اور امت کے لیے ایک مستقل انسائکلوپیڈیا کی, زندہ انسائکلوپیڈیا کی شکل میں باقی رہیں 50 سال تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. کتنی ساری حدیثیں ہم کو حضرت عائشہ ہی سے ملتی ہے جو گھریلو زندگی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور بقیہ ازواج کا بھی آپ دیکھیے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج, اور ان کا اکرام احترام کرنا چاہیے. اور یہ ان کا اکرام دراصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام ہے. تو یہ بھی خصوصی فضل ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور یہ امت کی خواتین کے لیے نمونہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی خواتین کے لیے اسوہ ہیں. تو اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ کا شرف اور مقام جاننے کی توفیق عطا فرمائیں. مزید جو باتیں ہیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں مکمل کریں گے. اقول هذا واستغفر اللہ لی ولکم.